صدق اللہ مولانا العظیم۔ بھائی یہ دور بھاگ رہا ہے، آواز جا رہی تھی۔ مائیں بہنیں بیٹیوں کو بڑا تجربہ ہوتا ہے چیزوں کی خریداری کا۔ ایک ہی طرح کی دکھائی دینے والی چیزیں بازار میں، پرنٹ ایک جیسا، ڈیزائن ایک جیسی، لیکن قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ معلوم کیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، تو پتہ چلا ایک چیز وہ اوریجنل ہے، دوسری چیز ڈپلیکیٹ ہے، نقلی ہے۔ کوالٹی کا دونوں چیزوں کے درمیان فرق ہے، شکل صورت ایک جیسی ہونے کے باوجود قیمت میں بھی زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی حال ہمارا آپ کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان بنایا، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک ایک جیسے بنائے، لیکن لوگوں کے درمیان، سماج سوسائٹی میں، اور اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں مقام اور مرتبے میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک بہن اپنی عادات، اپنی صفات، اپنی زبان کے میٹھے بول، اپنی خدمت گزاری کی عادت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جایا کرتی ہے، وہیں ایک بیٹی لوگ اسے دیکھنا نہیں گوارا کرتے۔ مقام جو ہے پیسے کے بلبوتے پر، ڈگریوں کے ذریعے نہیں حاصل ہوتا ہے، صفات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جو کوالٹی اصل یہ بھی لگا دی، ٹائٹ کریے، یہاں سے ٹائٹ کریے، جزاکم اللہ۔ جو مقام ملتا ہے وہ صفات کی بنیاد پر، عادت اور اخلاق کی بنیاد پر، ظاہر داری اور پہناوے فیشن کی بنیاد پر، دکھاوے کی بنیاد پر بہت دن تک کوئی کسی کی نگاہوں میں اپنا مقام نہیں پیدا کر سکتا۔ مقام تو پیدا ہوتا ہے اخلاق، عادت، صفات، خدمت اور عبادت کی بنیاد پر۔ مارکیٹ اور بازاروں میں ایک جیسی دکھائی دینے والی سبزیاں ہم جب خریداری کے لیے جاتے ہیں، دیکھ کر، چھانٹ کر، پھٹک کر آدھا کلو ٹماٹر بھی لایا جاتا ہے تو الٹ پلٹ کے دیکھا جائے، کیوں بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ٹماٹر ہی ہے، جھولی بھر کے لے آؤ۔ نہیں، اس میں کچھ داغدار بھی ہوتے ہیں، کچھ دبے کچلے بھی ہوتے ہیں، اسی لیے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہماری آپ کی مجالس، اجتماعات ہوتے ہیں، اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں لگے ہوئے داغ، بد اخلاقی کے داغ کی فکر کریں، جیسے کپڑے پہ لگا داغ مائیں بہنیں بیٹیاں فکر کرتی ہیں، صابن سرف آلہ لگاتی ہیں، صاف ہو جاتا ہے۔ ایسی زندگی میں یہ جو لگے ہوئے داغ، جس نے ہماری ویلو گھٹا رکھا ہے، جس نے ہمیں سماج اور سوسائٹی میں بے وقعت کر رکھا ہے، بے اہمیت کر رکھا ہے، ان چیزوں کی بھی اگر اصلاح کر لیا جائے تو اس زندگی میں ہماری آپ کی قیمت بڑھ جائے گی، اللہ رب العالمین کے یہاں بھی بہت بڑا مقام ملے گا۔ کہنے والے نے سمجھانے کے لیے ہمیں یہی کہا، سمجھانے کے لیے حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تو یہ جو زندگی میں عبادات کے اعتبار سے کمزوری ہے، نماز کا وقت آ گیا، مائیں بہنیں بیٹیاں بڑی بلند ہمت، بہت حوصلے والی اللہ نے انہیں بنایا۔ آسان نہیں ہے گھر کو
سجا سوار کر رکھنا، گھر کو اپنی قربانیوں سے جنت بنا کے رکھنا. ماشاءاللہ صبح سے لے کے رات تک ناشتہ، دوپہر شام کے کھانے، گھر کی صفائی ستھرائی، کپڑوں کے دھلائی، بغیر کسی شکوے شکایت کے، بیماری تھکن کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ماں بہن بیٹیاں پورا کرتی ہیں. شیطان بڑا چالاک ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر ایک تھکی ہاری بیٹی، ایک تھکی ہاری ماں، ایک تھکی ہاری بہن نے خدمت کرنے کے بعد اپنا تھکا ہوا جسم مصلی پر اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اللہ کو اس کی قربانیوں پر، پھر اس مشقت والی عبادت پر ایسا پیار آئے گا. اگر اس نے نماز کے بعد جھولی پھیلایا، آنچل پھیلایا، ہاتھ اللہ کے سامنے بلند کر دیا، تو اللہ اس کی دعاؤں کے صدقے میں اس کے بچوں کی قسمت، شوہر کی قسمت، اس کے گھر والوں کی قسمت چمکا دیں گے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ کام کاج کرتے ہوئے تھکن کا احساس نہیں ہونے دیتا. جہاں اذان ہوتی ہے، اب وقت آیا کہ چلے مصلی پہ کھڑے ہوں، کام سے فارغ ہو گئے، دل میں خیال ڈالتا ہے بہت تھک گئے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، تھوڑا سا کمر ٹیک لیں. اب اس میں پھر اس کو موقع مل جاتا ہے حاوی ہونے کا، پھر وہ سستی کے نتیجے میں نماز قضا کرا دیتا ہے، تلاوت نہیں کرنے دیتا، اللہ کا ذکر نہیں کرنے دیتا، دعا نہیں کرنے دیتا. وہ جانتا ہے کہ اس کو دعا سے دور رکھو، اگر اس نے ہاتھ اٹھایا تو اللہ پاک گھر والوں کی بے روزگاری دور کر دیں گے، بیماریوں سے شفا دے دیں گے، اللہ پاک آپس کے جھگڑوں سے چھٹکارا دیں گے. تو وہ شیطان ہوشیار ہے. ہمارے آپ کے اس حلقے اور اجتماع کا جمع ہونے کا یہی مقصد ہے کہ عبادتوں کے اندر جو غفلت کوتاہی ہو رہی ہے اس سے بھی توبہ کر کے، ارادہ کر کے گھروں میں لوٹیں بہن بیٹیاں. اللہ نے جیسا پہلے بھی کہا گیا آپ کو بہت بلند ہمت بنایا ہے. آپ کے عزائم اور ارادوں کا کیا کہنا کہ انشاءاللہ آپ سے نماز میں سستی نہیں کی جائے گی، کوتاہی نہیں کی جائے گی. تلاوت روزانہ قرآن پاک کی جائے ہے کہ ہر وقت مصلی پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے. آٹا گوندھا جا رہا ہے، اپنی پریشانیاں ہر وقت دل دماغ میں تازہ رہتی ہیں، خیال آتا رہتا ہے. دیکھیے مہینہ پورا ہونے والا ہے، مہینہ پورا ہونے والا ہے اور دکان ٹھیک چل نہیں رہی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے. اب راشن کہاں سے آئے گا، اسکول کی فیس کہاں سے دی جائے گی، یہ سب پریشانیاں، یہ پریشانیاں اپنے اللہ سے کہنا چاہیے. اور یہ اتنا آسان کہ آٹا گوندتے ہوئے اللہ پاک روزی میں برکت دے دیجئے، بیماریوں سے شفا دے دیجئے. وقت ختم ہو رہا ہے، راشن کہاں سے آ جائے گا، کاروبار میں برکت دیجئے، بچوں کو اچھی جاب دے دیجئے، دکان میں یہ سب اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ ہمارے ان حلقوں کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر جو عبادت کے سلسلے میں داغ لگا اس کو بھی دھلیں، نئے ارادے کر کے لوٹیں. عقیدہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، اگر عقیدہ ہی نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے اکلوتے تنے تنہا خالق و مالک ہونے کا یقین، اپنی دنیا آخرت کی زندگیاں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے میں دنیا آخرت کی کامیابی کا یقین، اور پھر اس کے ساتھ قیامت کا آنا یقینی ہے، قبر میں جانا، پھر دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا. عقیدے کی کمزوری بھی کہ کوئی بات آئے تو ہماری زبان کمزور جملے نہ کہے، اللہ کی ذات پہ یقین کامل ہو کہ جب اللہ اپنی طاقت کا نمونہ دکھانے پہ آتے ہیں تو ایک کمزور عورت ذات سے، اس کی گود میں دودھ پیتا کمزور سا بچہ، وقت کے ظالم فرعون سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم،
کہ اپنے بچے کی بے خطر بے خوف نڈر ہو کر پرورش کر دودھ پلا، اور جب تجھے اندیشہ ہو خوف ہو ڈر محسوس ہو فرعون کے فوجی آ کے پکڑ لیں گے تو اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دینا، ریور اور دریا کا پانی اس کی گہرائی اچھے سوئمر کو اور تیراک کو ڈبا دے، یہاں تو دودھ پیتا بچہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا اسے میرے حکم سے اللہ کے حکم سے حوالے کر، پھر میری طاقت کا نمونہ دیکھ۔ اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا کیا کہ ہم دوبارہ فَإِذَا فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، تیری گود میں تیری اولاد کو دوبارہ لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ کس طرح اللہ رب العالمین نے اسماعیل ذبیح اللہ کی حفاظت فرمایا، ابراہیم خلیل آج بھی اللہ رب العالمین کی ہر پل مہربانی، جس نے ہمیں بچا رکھا ہے، ہماری حفاظت کر رکھا ہے، جس نے ہمارے ان سانسوں کا نظام چلایا، جس نے ہمارے اس دل کو دھڑکایا، جس نے ہماری رگوں کے خون کو دوڑایا اور گرمایا، جس نے ہماری بے نور آنکھوں کو چمکایا، وہ اللہ، اس کی ذات کا یقین کامل ہمارے دلوں میں ہو۔ سب سے بڑی آج کی مصیبت ہماری تباہی کی وجہ اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کا جو مضبوط تعلق تھا ہمارے دلوں سے نکل گیا، زندگیوں سے نکل گیا۔ پورا 24 گھنٹہ ہمارے آپ کے گھروں میں ایمان کے بنانے کے نہ حلقے لگتے ہیں، دنیا 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 اتنا بولی جاتی ہے کہ یہ دنیا ہمارے دل دماغ میں رچ بس گئی ہے۔ جب قارون سج دھج کے نکلا ہے تو لوگ دیکھنے والوں نے فخرج علی قومہ فی زینتہ، ہم جیسے آپ جیسے کمزور ایمان والوں نے دیکھا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہنے لگے کیا دولت ہے، کیا شان و شوکت ہے، اس کی طاقت تو دیکھو، کاش ہمیں بھی یہ فانی دنیا ہے۔ اللہ نے قسمت ماں کے پیٹ میں لکھ دیا۔ آج ہمارا نماز سے دور ہونا، تلاوت سے دور ہونا، اس نے اللہ کی نظروں سے ہمیں گرا رکھا ہے۔ ہماری یہ عبادت بیزاری نے اللہ کو ہم سے بیزار کر دیا، اور جب اللہ کسی سے بیزار ہو جائے تو پھر حکومت کے ساتھ بھی اللہ اسے تباہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ صرف فرعون و حامان و قارون نہیں، آپ قریب کے واقعات دیکھیں، کس طرح نیپال کا آج جو ہے پی ایم اور سی ایم اپنا محل چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ اللہ بڑی طاقت والے ہیں۔ تو ہمارے اندر جو یہ داغ لگا ہے، معاشرتی زندگی میں پردے کا اہتمام نہیں رہ گیا، زبان میں مٹھاس نہیں رہ گئی، ہمارا مشغلہ ہماری ایکٹیویٹیز میں لوگوں کا برا چاہنا، زبان سے لوگوں کی برائیاں کرنا، یہی بات شامل ہو گئی، اس نے ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ اردو میں بہت آسان کہا جاتا ہے، کر بھلا تو ہو بھلا۔ یقین جانے اگر ہم نے دوسروں کی پیٹھ پیچھے بھلائی کیا، دوسروں کا پیٹھ پیچھے اچھا تذکرہ کیا دنیا میں، اللہ ہمارا اچھا تذکرہ، کون چاہتا ہے لوگ مجھے برا کہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں برا نہ کہے تو ہم کیوں دوسرے کی برائی، ارے بہن فلانی کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، وہ ایسی، اس کے گھر کا ماحول ایسا، کیا فائدہ ہے؟ اگر کچھ کرنا ہی تھا، واقعی اس کے گھر کا ماحول بڑا خراب، اگر ہمدردی دل میں ہے تو 2 جملے دعا کہ اللہ اس کے گھر کا ماحول اچھا کر دے، اس کے گھر کی لڑائی نفرت ختم کر دے، اس کے بچوں کی بے روزگاری لاخیرہ پن آوارہ بن کے بھٹکنا دور کر دے، اللہ اس کی بیٹیوں کا اچھا رشتہ دے دے، اس کے بے روزگار بچوں کو یہ ایسی عبادت ہے۔ اللہ کو پیٹھ پیچھے کسی کے لیے دعا کرنا اتنا پسند ہے، جیسے ہی کوئی مسلمان کسی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا شروع کرتا ہے، کسی بیمار کے لیے کہنا اللہ اس بیمار کو شفا دے دیجئے، اللہ فلانی بہن کی بیٹیاں بڑی ہو گئی اچھے رشتے دے دیجئے، فوراً فرشتہ اللہ بھیجتے ہیں دعا مانگنے والی کے قریب آ کے، عند رأسہ ملک موکل،
فرشتہ آ کے کہتا ہے آمین ولک بمثل، آمین آمین، تو فلاں کو دعا دیتی ہے، آمین اللہ قبول کرے تیری دعا اور اللہ تجھے بھی دے۔ کیا مطلب؟ یعنی فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرے بچوں کی روزی میں برکت دے، اور تو نے دوسرے کے لیے دعا کیا، اس کے گھر میں بڑی تنگی، ہم خوش ہوتے ہیں اپنوں کی پریشانیوں پر، ہمارے دلوں میں خوشی کے لڈو پھوٹتے ہیں۔ اس بدنیتی، خیانت، بدخواہی، دوسرے کے برا چاہنے کی عادت نے ہمارا آپ کا بیڑا غرق کر دیا، زندگیوں میں نفرتوں کی آگ جلا دیا۔ ہاں، خوشی اور کامیابی یہ نہیں قیمتی سوٹ بدن پہ ہو اور دل بے چین و بیتاب ہو، عالیشان مکان میں رہنا نصیب ہو لیکن رشتوں میں توڑ، لڑائیاں اور جھگڑے ہوں۔ یقین جانے جھوپڑیوں میں رہنے والے جن کے یہاں آپسی محبت ہو، ہاں جن کے یہاں قرضوں کا بوجھ نہ ہو، جن کے یہاں بیماریوں سے عافیت ہو، ان کی زندگی بادشاہوں سے بہتر کٹتی ہے۔ تو یہ ہمارے آپ کے آنے بیٹھنے کا یہ مقصد ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ لگے داغ، جو ایک غفلت والی زندگی تو کٹنی ہے، ایک وقت آئے گا آنکھیں بند ہوں گی، دھڑکنیں تھم جائیں گی، بدن کے کپڑے کاٹ کر نکالے جائیں گے، کفن میں لپیٹا جائے گا، اور منہا خلقناکم کہہ کے نہ بیوی شوہر کے ساتھ، نہ شوہر بیوی کے ساتھ، نہ اولاد ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں، اکیلا تنہا قبر کے گڑھے میں لٹا کے آ جایا جائے گا، وہاں اعمال کام آئیں گے۔ اگر ہم نے آپ نے عادت بنا لیا روٹی بناتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھنے کی، درود پاک پڑھنے کی، کیا کہنے، یہ اعمال ہماری دنیا میں بھی برکت لے آئیں گے۔ جی ہاں، میں نے بیٹیاں، میں نے پہلے بھی کہا، بڑی ہمت والی، بڑے حوصلے والی، کامچور نہیں ہوتی، لیکن یہ تھوڑی سی غفلت طے کریں کہ انشاءاللہ اپنی لائف سٹائل بدلیں گے، اپنی ایکٹیویٹیز میں، اپنی سرگرمیوں میں یہ بات شامل کریں گے کہ گھر کا کام کاج ہاتھ سے ہوگا، زبان سے درود پاک پڑھا۔ ایک بار کوئی خوش نصیب درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے دربار سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، ایک درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہم نے جنت کے درجوں کو دنیا کے فلور سے کمپیر کیا ہے کیا؟ وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جنت کے فلور اور درجوں کے بارے میں حدیث پاک میں جو بتایا گیا کہ ایک جنتی اور دوسرے اس سے اوپر کے کمرے والے جنتی کے بیچ کی دوری، گیپ اور فاصلہ، جیسے کما یتراؤون الکوکب الدری الغابر فی الافق من المشرق او المغرب، سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں کھڑے ہو کر سورج ڈوبنے کی جگہ کوئی چھوٹا سا اسٹار، تارا معمولی سا دکھائی دیتا ہے، مشکل سے آنکھوں سے مائکروسکوپ دوربین سے دکھے، اتنی دوری ایک درود پاک پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک گنہگار آخرت میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پلسرات پہ کراس کرنا چاہے گا، اس برج کو پار نہیں کر پائے گا، لڑکھڑائے گا، اچانک ایک روشنی اسے پار لگا دے گی، بتایا جائے گا یہ تیرا دنیا کا درود شریف تھا۔ ایک امتی کے بارے میں حدیث شریف میں بتایا گیا، کل جب حساب کتاب ہوگا اس کے گناہ زیادہ نیکیاں کم، حیران پریشان اسی حال میں ایک نورانی چہرہ آئے گا، اور وہ نورانی چہرے والے اس کے نیکیوں کے ترازو میں، پلڑے میں انگلی کے پوروے کے برابر کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیں گے، نیکیاں وزنی ہو جائیں گی، گناہ ہلکے، خوش ہوگا، قربان جائے گا، آپ کون ہیں، اتنا بڑا احسان کیا، بتایا جائے گا تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے صدقے میں ہمارے مسجدوں میں چلنے والے مکتب اور دینی بہنوں کا بھی تعلیمی نظام محلے محلے قائم ہے، اسلامک اسکول کالجز کی جو سرگرمیاں ہیں، ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کے نتیجے میں دینی علم بہت آ گیا ہے، لیکن ہمارے اندر عملی دوری، ہمیں پتہ ہے کھانے کی یہ دعا ہے، پانی پینے کی یہ دعا ہے، ہمیں پتہ ہے وضو کے درمیان، وضو سے ایک ایک چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں ہماری آپ کی دنیا آخرت کی کامیابی اللہ نے رکھا ہے۔ ابھی ظہر میں ہم نے ساتھیوں سے کہا
کہ ہمیں یاد کرایا جاتا ہے مسجد میں جانے کی دعا یہ ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ اب بہن بیٹیاں یہ نہ سوچے کہ ہم مسجد میں جاتے نہیں، ہم تو اس دعا سے محروم ہیں۔ آپ کی مسجد گھر کا وہ حصہ جہاں آپ اکثر نماز پڑھتی ہیں یا مصلی بچھاتی ہیں، اگر مصلی الگ الگ جگہوں پہ بچھتا ہے تو آپ کا مصلی ہی آپ کی مسجد ہے۔ مصلی بچھ گیا، آپ نے داہنا پیر رکھا، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب، میننگ کیا ہے اس دعا کا؟ اے اللہ رحمت کے جتنے ڈور ہیں سب اوپن کر دے، رحمت کے سارے دروازے، سنگولر نہیں پلورل ہے یہ، ابواب، ایک باب نہیں۔ کیا مطلب اس چھوٹی سی دعا کا؟ گویا ایک ضرورت مند محتاج مسلمان اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کے چوکھٹ دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ سے سوال کرتا ہے، اے اللہ رحمت کے سارے دروازے، بے اولاد کہتا ہے اللہ اولاد کے دروازے کھولیے، بے روزگار کہتا ہے اللہ روزگار کے دروازے کھولیے، جس کی شادی نہیں ہوئی وہ کہتا ہے اللہ رشتوں کے دروازے کھولیے، بیمار کہتا ہے اللہ شفا کے دروازے کھولیے، پریشانیوں میں گھرا کہتا ہے اللہ آسانیوں کے یہ ہے دعا۔ یہ دعا ہم نے اسلام کی ایک ایک بات کسی دھرم مذہب ریلیجنز کے پاس وقت وقت کی دعاؤں کی یہ تعلیم ہے ہی نہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو شکریہ اور شکرانہ سکھایا گیا ہر چیز ہر بات میں، کہ کپڑا پہن رہے الحمدللہ الذی، کھانا کھا رہے الحمدللہ الذی اطعمنا، جیا سو کے اٹھ رہے الحمدللہ الذی احیانا، فراغت سے نکلے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، یہ ہمارے جملے اللہ کو خوش کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کرنے والا نہ دنیا میں محروم ہوتا ہے۔ آج ہماری زبانوں پہ ناشکری جی، ہم اتنی پریشانیوں کا ہم صرف رونا روتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے نظر شیطان ہٹا دیتا ہے، ناشکری کی بڑی کڑی سزا اللہ دیتے ہیں، اور شکر گزاری عادت ڈالے بہن بیٹیاں، اللہ کا بھی شکر ادا کریں گی، اور دیکھیے جو قسمت میں اس سے زیادہ کسی کو مل نہیں سکتا، جتنا مل جائے راضی رہیں، دل خوش رہے گا، عافیت ہوگی، ورنہ لالچ من میں ہوگی، حرص ہوگی، جو بھی مل جائے پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو طے کریں انشاءاللہ نماز کا اہتمام ہوگا ہمارے گھروں میں، دعا کا اہتمام ہوگا، جو سنت مسنون دعائیں ہم اپنے گھروں میں بچوں کو، جس گھر میں بہن بیٹیوں نے کھانے پینے کی دعاؤں کا معمول بنوا لیا، یقین جانے اس گھر میں روزی کے سلسلے میں کبھی پریشانی کا سامنا کسی کو نہیں کرنا پڑتا۔ آج مسئلہ یہ ہے ہمارے مکتب مدرسوں میں محنت سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دعائیں یاد کرائی جاتی، رٹائی جاتی، لیکن گھر میں ماحول نہیں، بچہ دیکھتا ہے اس کا ہائی مارکس ہوتا ہے، ہاف ایئرلی ایگزام، فائنل مدرسے کے ایگزام میں ساری چیزیں یاد، لیکن 1.5-2 سال مدرسہ چھوڑے سب بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے امی بھی کھانا کھاتے ہوئے کچھ نہیں پڑھتی ہیں، ابا بھی کچھ نہیں کرتے، وہی لائف سٹائل جو ہمارا بگڑا ہوا۔ تو طے کریں الحمدللہ ہمارے محلوں میں جہاں دور دور سے بہن بیٹیاں دیر سے آئی ہیں، قربانی دے کے آئی ہیں، اللہ ان کے آنے کے صدقے میں ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ یہ مہینے ایک ہفتے میں جمع ہونا یہ بھی بہت مبارک ہو، لیکن ہمارے گھر میں روزانہ 2 منٹ 5 منٹ دین کے نسبت پہ بیٹھیں گے، اللہ کے دین کی بات کا اچھی عادتیں کہنے سننے سے زندگی میں، جب مائیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کر کے بھیجا کرتی ہیں تو خاندان کی ناک اونچی کر دیتی ہیں بہن بیٹیاں۔ آج شادی ہوئی نہیں، لڑائی جھگڑے مسائل ہیں، میں یہ نہیں کہتا اس میں ہماری بہن بیٹیوں کا ہی سارا قصور، اس میں بے تربیت یافتہ نکمے مردوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ، لیکن جب گھر کا ماحول نہیں، وہی بچے کل بڑے ہو کے جوان ہوں گے، مرد ہوں گے، وہی ہماری گھروں کی معصوم بہن بیٹیاں کل کو بڑی عمر ہوگی، وہی عورتیں کہلائیں گی۔ اگر تربیت نہیں ہوئی، دینی مذاکرے نہیں ہوئے، کیے گئے تو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ طے کریں روزانہ
گھروں میں تھوڑی دیر دینی مذاکرہ ہوگا، حلقے لگائے جائیں گے۔ جب بچی دیکھے گی میری امی نماز کہتے، میری امی گھر کوئی بھی کام تو کرتی ہیں مائیں بہن بیٹیاں، میری امی اگر چولہا بھی جلاتی تھی بسم اللہ پڑھتی تھی، میری امی سبزی کاٹنے سے پہلے بسم اللہ، یاد ہوتا بچوں کو یہ اچھی عادتیں کہ میری امی کی یہ عادت تھی، میری امی کھائیے بسم اللہ کی برکتیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر سل پہ تیل لگاتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھی جائے 70 شیطانوں کا اثر ہو جاتا ہے، 70 شیطان۔ اب شیطانی اثر کیا کرے گا ہم خوب سمجھ سکتے ہیں۔ تو گھروں میں ہماری ایسی عادتیں ہوں۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہوا، بہت سی بہنیں جانتی ہوں گی پڑوس ملک کے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو کچھ ملا میری ماں کی دعا کے صدقے میں ملا۔ میں بچپنا یاد ہے سویا رہتا تھا، رات کے آخری پہر میری ماں اٹھتی تھی تہجد کے وقت، اور مصلی پہ میں اس وقت کا انتظار کرتا تھا جب میری ماں بلک بلک کے اللہ سے کہے گی اللہ میرے بچے ذوالفقار کو قبول کر لے۔ جی ماؤں کی دعاؤں نے قسمت کو چمکا دیا۔ آج ہمارے پاس چیٹنگ کا وقت ہے، کالنگ کا وقت ہے، ڈرامے دیکھنے کا وقت ہے، ویب سیریز کا وقت ہے۔ یہی اولاد جو کل بڑھاپے میں کام آنے والی ہے ان کو دعائیں دینے کا وقت نہیں ہے۔ اور دعا کے لیے جیسا میں نے پہلے کہا ہر دم مصلی پہ بیٹھنا نہیں ضروری ہے۔ آپ روٹی بیل رہی اللہ سے شوہر کی کمائی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے خیر و برکت مانگ رہی ہیں، آپ آٹا گوندھ رہی ہیں، آپ بچوں یا اللہ ہم نے تو اسکول اور مدرسہ پڑھنے بھیج دیا، ڈگریاں کامیاب نہیں کرتی، آپ کا کرم کامیاب کرتا ہے، اللہ بچوں کی زندگیاں سنوار دیجئے، یا آپ کی دعائیں دنیا آخرت کا سرمایہ بن جائے گی۔ طے کریں حالات کہاں نہیں ہیں، مشکلات کہاں نہیں ہیں، پریشانیاں کیسی کیسی آزمائشوں سے کتنی بہن بیٹیاں گزرتی ہیں، حالات سننے کی ہمت نہیں، بلک بلک کے جب داستان وہ گھر کے درندوں کا برتاؤ بتاتی ہیں، لیکن انسان سے کہے کہ کیا حاصل کیا کر سکتا ہے۔ عادت بنائے اپنے اللہ سے کہنے کی، جب اللہ دلوں کا حال پلٹتے ہیں دنیا جنت بنا دیتے ہیں۔ دیر سے بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، اللہ آنے کو قبول فرمائے کہ ایک علاقے کی کارگزاری سنا کے وقت کب تک ہے بھائی کہاں گئے جی؟ ہاں ایک علاقے میں جماعت گئی، گھروں کی غریب مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں ساڑیوں کا آنچل، ساڑی پہننے کا معمول تھا، ساڑیوں کا آنچل پھیلا پھیلا کے جماعت والوں کو دیکھ کے دعائیں دینے لگی، اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہاری وجہ سے ہمارے گھروں کے چولہے جل گئے، تمہاری وجہ سے ہمارے گھر کے بچوں کے بدن پہ کپڑے آ گئے، تمہاری وجہ سے ہمیں ہمارے گھر کے مردوں کی درندگی سے حفاظت ہو گئی۔ امیر صاحب کہتے ہیں بڑی حیرت ہوئی کہ ہم نے کوئی راشن تو بانٹا نہیں، ہم نے کوئی پیسہ تو تقسیم نہیں کیا، ہم نے ان بہنوں کو کپڑے تو پھر کیوں دعائیں دے رہی؟ کسی وہاں کے پرانے ساتھی نے، مقامی مردوں نے کہا اصل میں ہماری یہ مسلمان غریب مسلمانوں کی بستی کے اکثر گھروں کے مرد ٹرک چلایا کرتے تھے، اور ٹرک والے کبھی دلی سے لے کے نکلے بمبئی، چنئی، بنگلور، حیدرآباد، 15 دن مہینہ بھر باہر، اس کے بعد جب گھر لوٹتے تو اس کے ساتھ گندی عادتیں نشے کی، شراب کی، ساتھ جوئے کی لگ گئی تھی، مہینے بھر جو کچھ کما کے لاتے شراب میں جوئے میں لٹا دیتے، اب گھر نہ راشن ہے نہ بچوں کے کپڑے ہیں، اور اگر بہن بیٹیاں کچھ کہتی تو شراب کے نشے میں ظلم کرتے، مارا کرتے تھے۔ اچھے حالات نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، بہنیں بڑی صبر سے زندگیاں گزارتی ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کے صدقے میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ تو کہتے ہیں ایک جماعت آئی، ان کو جب پتہ چلا، جماعت راتوں کو اللہ کے سامنے بہت روئی، اللہ ہمارے آنکھوں کے سامنے قوم کی بہن بیٹیوں کو اس طرح درندگی سے پیٹا جائے، قوم کے بچے بھوکے بلکے اور مردوں پر باپ کے کانوں پر جو نہ رینگے۔ رات کو جماعت اللہ کے سامنے خوب روئی، دن میں محبت سے گلے لگا کے دین سمجھایا، اللہ کے گھر بلا کے قریب کیا، اللہ کے راستے میں نکالا، مردوں کو سمجھ میں آیا، توبہ کیا،
اور پھر شراب سے جوئے سے توبہ کیا. اب جب محنت سے کچھ بھی کما کے لاتے, گھر والوں کے ہاتھ پہ رکھتے, گھر کا چولہا بھی جلنے لگا, بدن کے کپڑے, تو حالات بہت اچھے نہیں ہیں. بہن بیٹیوں کو چاہیے ادھر ادھر کہنے, شکوہ شکایت, اس کی برائی, اس کی غیبت, اس کا چھوڑ دے. اس سے مزید کیا ہوتا ہے, لا علاج بیماریاں, ٹینشن, بلڈ پریشر, وائبریشن جو ہے, جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آدمی کے اندر جو ہے عجیب مرض پیدا ہو جاتے ہیں, عجیب مرض جس کا علاج مشکل سے ہوتا ہے. وہیں یہ آسان سا نسخہ جو ہے دوسروں کا بھلا چاہنا حالات ہیں, اپنا دکھ درد غم بھی اللہ سے کہیں, اللہ آپ تو جانتے ہیں, اللہ بچیاں بڑی ہو رہی ہیں, اللہ کہاں سے یہ لوگوں کی مانگ پوری کریں گے, اللہ اچھا رشتہ آتا, اور نیتیں بھی کریں کہ اللہ اپنے بھی جو آپ نے بچے دیے ہیں, اللہ پاک ان کا رشتہ ہم سنت کے مطابق کریں گے, جہیز نہیں مانگیں گے. تو یہ ہمارا آپ کا آنا جڑنا, کمیاں ہم سب کو پتہ ہیں, ہاں کمیاں, اپنی کمیاں ہم سب کو پتہ ہے. ارادوں کے لیے ہم آپ جمع ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ موبائل کے غلط استعمال سے, بے پردگی سے, بے حیائی سے کوئی کسی کا نہیں. کائنات کی مس ورلڈ کا بھی انجام دیکھیں تو قبر میں جا کے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی ملے گا. اگر فیشن کو ہی فالو کرنا ہے تو فاطمۃ الزہرا کے فیشن کو فالو کریں رضی اللہ, جنہوں نے عزت سے اپنے بابا جان کی آبرو کی لاج رکھا. سید الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا ہونے کے باوجود, یقین جانے اگر بابا جان کی کا اشارہ ہو جاتا خدمت کے لیے جبرائیل امین حاضر ہو جاتے. لیکن کنویں سے خود پانی بھر رہی ہیں, گھر کا کام کاج, بہن بیٹیاں اسے بوجھ سمجھ کے نہیں انجوائے کر کے کریں. آج دیکھیں نا, فٹنس کے لیے جم میں جا کے پسینے بہائے جاتے ہیں, ہاں پھر ان کی فٹنس دیکھ کے منہ میں ارے کیسا جو ہے دیکھیے فٹ ہے. ہاں وہ گھر کا کام کاج ہی جو ہے ورک آؤٹ ہے. بڑی بڑی لاعلاج بیماریوں سے حفاظت اس میں انجوائے کیا کریں. ہاں خوش دلی کے ساتھ کام کو انجوائے کرتے ہوئے کریں, کام بھی ہوگا, صحت بھی اچھی ہوگی, لوگوں کا بھلا چاہا جائے. ہاں لوگوں کا بھلا, اس سے دل دماغ ہلکا ہوگا, اس سے ٹینشن نہیں ہوگا, اس سے جو ہے زندگیوں میں جو بیماریاں ہو رہی ہیں, ایک بار صحت گر جاتی ہے کوئی کسی کا نہیں, سب کو کام پیارا ہے صاحب, بوجھ سمجھنے لگتے ہیں لوگ. تو اللہ سے دعا مانگنے کا اہتمام کیا جائے, عبادت کا, تلاوت کا اہتمام کیا جائے, ذکر اللہ کی پابندی کی جائے. ذکر اللہ کی پابندی, دوسرے کا بھلا چاہا جائے, بڑوں کا زبان کے کڑوے بول نہ بولے جائیں. میں جا رہا تھا دیوبند پڑھنے کے لیے, بجنور کی ایک مسلمان فیملی ممبئی سے ساتھ بیٹھی ٹرین میں, آپ کو 2005-4 کی بات بتا رہا ہوں. کوئی بات ہوئی تو ایک چھوٹا سا بچہ جس کی داڑھی مونچھ بھی نہیں نکلی, 14-15 سال کا, مشکل سے باپ اور جو ہے والدہ, بہن, اس کی بچہ اور بچی, 2-4 لوگ تھے. کسی بات پہ اپنے ابا سے کہتا ہے مکہ تان کے, پنچ بنا کے, ایک پنچ تیرے تھوبڑے پہ ماروں گا. بڑی حیرت ہوتی ہے, ہمارے آپ کے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچے. میں ممبئی کرلا پائپ روڈ مرکز ہمارا پنچکوسا, اس کے سامنے رہنا, وہاں کی بات کر رہا ہوں. رمضان تک والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کالینا ممبئی کے ساتھ کالینا رہنا ہوا تھا, سانتا کروز. اب کرلا آ گئے, ساتھ میں گارڈن ہے, میدان ہے, پارک ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں. بال دوسری جگہ گئی تو یہ نہیں کہتے بھائی بال دینا, گالی دے کے کہتے ہو بال پھینک. رن لینا ہوتا ہے, دوڑنا, یعنی نہ لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے, نہ غصہ ہے, بات بات میں گالیاں دی جا رہی ہیں, احساس نہیں. بتائیے وہی بڑے ہو کر شادی ہوگی تو بیوی کو کیا محبتوں کے خوبصورت جملوں کے پھول برسائیں گے, چائے میں شکر زیادہ گالی دیں گے یہ مردود. ہاں ماں سے کوئی غلطی ہو گئی, ماں کو گالی دیں گے یہ.
बहन से कोई खता हो गई, आज दे रहे गालियां। तो घरों में अपनी बच्चों की फिक्र की जाए मोहब्बत प्यार से कि बेटा गाली बुरी बात है, गंदी बात है, अल्लाह नाराज, नफरत दिल में। हमारे अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, मैं एक जगह से गुजर रहा था, दो जवान की आपस में लड़ाई हो रही है, एक जवान ने बदतमीजी किया, दूसरे को माँ बहन की गाली दिया। यकीन जाने जो किसी और की माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकता, रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, वो अपनी माँ बहन बेटी की भी इज्जत नहीं करेगा। जी हाँ। तो कहते हैं एक ने माँ बहन की गंदी गाली दिया, दूसरे जवान ने भी गुस्सा था, लड़ाई थी, दूसरे ने भी जोर से कहा तेरी माँ को। वाली साहब ने कहा अब ये भी बदतमीजी करेगा, लेकिन हैरत की बात दूसरा जवान लड़ाई में कहता है हाँ तेरी माँ को अल्लाह जन्नती बनाए, तू ऐसी गंदी बात करता है, तेरी माँ की उम्र में अल्लाह बरकत दे, तू ऐसी बात करता है, तेरी माँ को अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन जाने बहन बेटियां, सुन के तो किस तमन्नाएं जागेगी, अल्लाह शौहर दे तो ऐसा शौहर, अल्लाह बेटा दे तो ऐसा बेटा, अल्लाह भाई दे तो ऐसा भाई, लेकिन मार्केट से नहीं मिलता। ये उस जवान की जबान नहीं बोल रही थी, ये उस जवान की अम्मी जान की जबान बोल रही थी। उसने बचपन से देखा होगा कि मेरी प्यारी माँ ने लोगों की झिड़कियां सहकर दुआएं दिया था। आसान है घर खानदान वालों के साथ जिंदगी गुजारना, लोग कैसी कैसी कड़वी कड़वी सुनाते हैं, हम और आप भी करते हैं। तय करें जो गुजर गई, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। यकीन जाने एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। जिसका मजाक उड़ाया वो भी आएगी अल्लाह के सामने, कहेगी अल्लाह इसने मेरा दिल दुखाया था। उलमा ने लिखा, अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने तंबीहुल मुख्तरीन में, हो सकता है जिसकी एक बार गीबत हमने किया हमारी पूरी जिंदगी की नेकियां लेके चली जाए, फिर हमको माफ करे, क्या रह जाएगा। तय करें, तौबा करें कि इंशाअल्लाह घरेलू जिंदगी में नरम गरम होता है, नहीं लड़ाई, गंदी बात नहीं, अपनी बात नरमी से कह लेंगे। दुखा दिल, चोट तो लगती है दिल पे, कभी कभी बर्दाश्त से बात बाहर हो जाती, दिल का गम नहीं कहेंगे तो फिर दिमाग आउट होने लगता है, फटने लगती है नसें। अपना वो गम अपने अल्लाह के सामने कहेंगे। इस तरह इरादे करके रोजाना घर में तालीम का निज़ाम बनाया जाएगा। हमारे मोहल्लों में दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत के नतीजे में हफ्तावारी तालीम होती। हमारे आपके मोहल्लों में माशाअल्लाह पढ़ी लिखी दीनी बहनें पढ़ने पढ़ाने का हल्का लगाती, उनसे ताल्लुक कायम किया जाए, अपनी परेशानियां अपने मसाइल कहे सुने जाएं, अपने अल्लाह से कहे जाएं, देख लें जहां कमजोरी है। हजरत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत कहते थे, हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कौन क्या करता है, किसने क्या किया, हम आप देख लें मेरी जिंदगी में क्या कमी क्या कमजोरी, फला अपनी कब्र में जाएगी, हम अपनी कब्र में जाएंगे, हम अपनी कमजोरी दूर करेंगे। नमाज में सुस्ती थी, इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। तिलावत से दूरी थी, 2 मिनट सही रोज पढ़ेंगे। मोबाइल का मिसयूज हो रहा था, छोड़ देंगे। वो वक्त अपना सीखने सिखाने में, काम काज में, अजी कुछ नहीं, मुसल्ला बिछा के चलो आज अपने शौहर के लिए, चलो आज जिन माँ बाप ने पाला पोसा था, पैदा किया था, बहन बेटियों को बेमिसाल ताल्लुक होता है अपने वालिदैन से, अपने भाइयों से। भाई परायापन चाहे जितना दिखाए, मजाल है एक जुमला भी अगर भाई के बारे में कोई कुछ हल्का सा कह सके कि आज मुसल्ला बिछा के अपने परेशान भाई के लिए दुआएं करूंगी, आज अपने उस अब्बा जान के लिए जो कब्र में चले गए, आज अपनी अम्मी के लिए, आज अपनी, हाँ ये करने के काम है। देखिए कैसा सुकून नसीब होता है। आज घर घर में बेचैनी है, आज दिल दिल में जो है नफरत है। हाँ हमने ऐसा माहौल बना लिया, इंशाअल्लाह ये दुनिया भी जन्नत बनेगी, आखिरत भी। थोड़ा पहनावे ओढ़ने का ख्याल किया जाए। पहले भी देर से दीनी बहनें मुज़ाकरा कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह देर से बात हो रही थी, जो बातें कहीं सुनी गई, अपनी दीनी फिक्र, अपने बच्चों की दीनी फिक्र, उसके सिलसिले में पहनावे ओढ़ने का ख्याल, पर्दे का एहतमाम। बेपर्दगी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है, बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दूर के पराये गैरों ने कम, अपनों ने ज्यादा नुकसान दिया है।
سمجھدار ہیں بہن بیٹیاں، اللہ ہماری عزت کے بھی محافظ ہے، اللہ کا دین پہرے دار ہے، یہ قرآن ہماری آبروؤں کا، مال کا، جان کا، جس میں اللہ نے پابندیاں لگائیں کہ چچیرے بھائی، ماموزاد بھائی، تایازاد بھائی، بہنوئی، یہ سب رشتے حرام ہیں۔ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں بتایا گیا، ایک جو ہے لمٹ برقرار رکھنے کے لیے، ایک لمٹ، ایک جو ہے فاصلہ ہو، ایک ڈسٹینس ہو درمیان میں۔ اللہ جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری زندگیوں کا کھوکھلا پن دور کر دے۔ اللہ دین سے بیزاری اور دین سے دوری کی کیفیت اللہ ہماری ختم فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے اللہ، ہم نے جو بھی دینی باتیں کہا سنا، اس سے پہلے جو کچھ سیکھا سکھایا، اللہ جی عمل نہیں ہو سکا، معاف کر دیجئے۔ اللہ جی بڑے بڑے گناہ پاک ہو گئے، اللہ جی آج توبہ کرتے ہیں۔ پیارے اللہ، جو آپ کی حق تلفی کی اسے بھی بخش دیجئے، جو آپ کے بندوں کو ستایا، دل دکھایا، اسے بھی معاف کر دیجئے۔ آپ کے بندوں کی جو حق تلفی کیا، ان سے معافی مانگنا آسان کر دیجئے۔ اللہ جی پوری زندگی شریعت و سنت کی اطاعت، اشاعت اور حفاظت کے لیے ہماری نسلوں کی قبول فرما لیجئے۔ زندگی کا دکھ، درد، غم، پریشانی، آزمائشیں، ضرورتیں آپ خوب واقف ہیں۔ خصوصاً بہن بیٹیاں اپنا غم کسی سے بہت کم کہا کرتی ہیں، کڑ کڑ کے جی جایا کرتی ہیں، مر جایا کرتی ہیں۔ اللہ جی ہر ایک ماں بہن بیٹی کی ہر جائز تمنا اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے، ہر مشکل آسان فرما دیجئے، ہر پریشانی دور فرما دیجئے۔ کیا پیارے اللہ، بیماروں کو شفاء کاملہ دیجئے، بے روزگاروں کو برکت والا روزگار دیجئے، بن بیاہ رشتے والوں کو اچھا نیک دیندار رشتہ عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دیجئے، جن کو اولاد دیا نیک صالح بنا دیجئے۔ اللہ جی اثرات سے، سحر جادو جنات سے، نظر بد سے، حسد سے، دوسروں کا برا چاہنے سے، دوسروں کا برا کرنے سے، دوسروں کی سازشوں کا شکار ہونے سے ہم سب کی ہر طرف سے حفاظت فرمائیے۔ پیارے اللہ، گھروں میں دین زندہ فرما دیجئے، محلوں میں، شہر میں، ملک میں، عالم میں عمومی دین کی ہوائیں چلا دیجئے۔ ہمارا یہ پیارا دیش ہندوستان کی قسمت چمکا دیجئے، نفرتوں کی لگی آگ بجھا دیجئے۔ ہمارے مکاتب، مدارس، مراکز، خانقاہوں کی، اسلامک اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں کی ہر طرف سے حفاظت فرمائیے۔ ہسپتالوں کی حفاظت فرمائیے، جہاں ضرورتیں ہیں، نئے ہسپتال، نئے ادارے، امت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی شکلیں اللہ قائم فرما دیجئے۔ بہن بیٹیوں کو جن میدانوں میں ضرورت ہے، ڈاکٹر جو ہے، خواتین ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ان خواتین عالمہ بہنوں کی ضرورت ہے، ان تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے خاص سے پوری ہونے کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ ہمارے زندگیوں کی بے دینی دور فرما دیجئے، ہماری زندگیوں کی بددینی دور فرما دیجئے، بے حیائیوں سے توبہ کی توفیق دے دیجئے، بے پردگی سے توبہ کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ جی صحت قوت عطا فرما دیجئے، خیر و برکت عطا فرما دیجئے، عافیت والی دونوں جہان کی زندگی مقدر فرما دیجئے۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما کر اس کی عزتوں میں، ایک مقام میں 4 چاند لگا دیجئے۔ بار بار بادب حاضری کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، بیت المقدس کی آزادی کی شکلیں پیدا فرمائیے۔ فلسطین و سوڈان، جہاں کئی امت پریشان حال ہے، بڑی تعداد بے قصور مظلوموں کی جیلوں میں بند ہیں، کتنے بھائی کتنی بہنیں جنہوں نے قوم و ملت کی خدمت کے لیے آواز بلند کیے، اللہ جیلوں میں بند ہے، سب کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اللہ، آج کے اس مجلس کو قائم کرنے میں جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے فکریں کیا، کوشش کیا، بہترین دونوں جہان میں اپنے شایان شان بدلا عطا فرمائیے، کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔